بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل رمضان شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے رویوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ بڑے شوق ذوق سے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، پھر مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں، مطلب کہ ایک رویے میں مزاج میں ساری ایک تبدیلی آتی ہیں۔ تو رمضان شریف ہمارے لیے ایک برکتوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی فائدے بہت ہیں، لیکن ان سے ہمیں فائدے وہ لیں گے تو آئیں گے فائدے۔ اب رمضان شریف فاسٹنگ جو ہے آج کل ساری دنیا میں جو فاسٹنگ ہے، یعنی ہم روزہ اس کو کہتے ہیں ہمارا مطلب مذہبی طور پہ، لیکن دوسری دنیا جو غیر مسلم ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس کو فاسٹنگ کو سیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس کے بہت جسمانی طور پہ فائدے ہیں، مطلب کہ سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ مثلا جگر جو کہتے ہیں کہ چربی کم ہوتی ہے، اسی طرح جو دماغ زیادہ بہتر کام کرنے لگ جاتا ہے، شوگر کنٹرول بہتر طور پہ ہونے لگتی ہے، اس کے علاوہ گردے اور جسے مطلب کہ خون میں کولیسٹرول کی کمیاں آنے لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے فاسٹنگ کریں گے تو ایسے نہیں ہے کہ جی فاسٹنگ کیا ہے، روزے کیا ہیں کہ جی جو ہم نے جو ہماری روٹین کی خوراک ہے اس کو کم کرنا ہے۔ جو ہم کیلریز لے رہے ہیں، بلکہ ہم 1000 کیلریز روز لیتے ہیں، تو ہم نے اس کو کم کر لینا ہے۔ اگر 500 لے رہے ہیں تو ہم نے اس کو آدھا کر لینا ہے، مطلب کہ اس لیول پہ آ جائیں تاکہ سارے دن میں اس کے ہمیں صحیح فائدہ ہو۔ لیکن ہم بدقسمتی سے وہ اتنی کیلری صبح شام بڑھا لیتے ہیں، مطلب ہم فاسٹنگ تو کرتے ہیں لیکن صبح کو زیادہ لے لیا، رات کو شام کو زیادہ لے لیا، وہ کیلریز وائز کوانٹٹی وائز ہم زیادہ فوڈ لے لیتے ہیں۔ تو روٹین کا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی جو کھا رہا ہوتا ہے اس کو آدھا کر دے تو اس کو جو ہے نا اس کے فائدے ہوں گے فزیکلی میں جسمانی طور پہ۔ تو یہ ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ آپ جو فاسٹنگ ہے وہ صحیح طریقے سے کریں، مطلب کہ جو آپ روٹین کی خوراک لے رہے ہیں اس کو ادا کر دیں بس۔ یہ نہیں ہے کہ جی گھی چکنائی پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزیں اور وہ دب کھا رہے ہیں، ادھر سے دہی میٹھا لسیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ صبح کو اور شام کو حساب برابر، اور شربت شربت یہ وہ بے تحاشا جو کیلریز ہو جاتی ہے، اور اینڈ آف دا منتھ جو پیٹ وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا، کیلریز کم کریں تاکہ جسمانی طور پہ ہمیں اس کے فائدے ہوں۔ اب اس کے نفسیاتی طور پہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو بنیادی طور پہ جو دین ہے اسلام ہے وہ انسان کی تربیت پہ زور دیتا ہے۔ ایک اس کی تعلیم، قرآن مجید، احادیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، وہ جو ہیں کیا ہیں، وہ تعلیم ہے۔ اب اس کا کردار پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ کہ دیکھیں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، اب نماز میں کیا ہے، صفائی کرنی ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، کپڑے صاف ستھرے پہننے ہیں، آپ نے ترتیب سے جب مسجد کے اندر جانا ہے تو آواز کو دھیمے رکھنا ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہے، ایک ترتیب سے کھڑے ہونا ہے، ایک لائن بنانی ہے نا۔ اس کے بعد آپ میں سے جو سب سے اچھا بہترین انسان ہوگا وہ آگے جائے گا، امام کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہماری طرح تنخواہ پہ، یہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے سارا الٹ کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ تربیت ہے کہ مسجد کے اندر آپ نے جا کے نماز پڑھنا، آپ اور وہاں پھر قرآن مجید آپ کو سنایا جاتا ہے کہ قرآن مجید۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مسجد تعلیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اسکول مدرسے کالج تو نہیں ہوتے تھے، یہی تھی مسجد، یہاں جا کے قرآن مجید۔ اب کیونکہ وہاں سب کی عربی زبان تھی، جو پڑھا جاتا تھا وہ سمجھتے تھے، ان کو سکھایا جاتا تھا کہ بھی اچھا بولنا ہے، اچھا رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، حق نہیں کھانا کسی کا، سود نہیں لینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یہ وہ نہیں، ادب احترام پیار محبت سے رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے کہ کام آنا ہے۔ دیکھیں نا بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنی آمدنی میں سے جو محتاج ہے نہیں جو کما سکتے یا جن کی انکم کم ہے ان کی ہیلپ کریں، ان کے لیے کریں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، تعلیم ہے۔ اب اس کو عملی طور پہ کیسے کیا جاتا تھا؟ جیسے نماز ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں سکھائی گئیں کہ یہ کرنا ہے۔ اب اس کو عملی زندگی میں بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ جیسے نماز مسجد میں ہم رویہ رکھتے ہیں وہی رویہ ہمیں باہر بھی رکھیں تو دیکھیں کتنی بہتری آ جائے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ بھی ایک عبادت تو ہے ہی ہے، لیکن یہ تربیت کا بھی ایک نظام ہے۔
कैसे? देखिए हम रोज़ा रखते हैं, एक तो کہ جی ہم نے کم کھانا ہے، خوراک کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے بھی کم کھانا ہے، اور باقی ہم نے دوسروں کو دیں، کھلائیں کریں، اس کی جو لوگوں میں سخاوت کریں۔ اب یہ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے روزے کی حالت میں پریکٹس یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہمارے سارا، نہ آنکھوں نے، نہ کانوں نے، نہ منہ زبان جسم، کوئی برائی نہیں ہونی۔ ہم جو ایک پریکٹس دیکھیں کتنی بڑی پریکٹس ہے کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں، سب کچھ ہے، فریج کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے، بے تحاشا پیاس ہے، بے تحاشا بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں کھانا، نہیں غلط کام کرنا، یہ غلط کام ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا حصہ ہے کہ انسان کے مزاج اور اس کی سوچ کو اتنا پختہ کر دیا جائے رمضان شریف پریکٹس کر کے کہ جی وہ برائی کی طرف جائے ہی نہ، اگر موقع بھی ملے، آپ دیکھو نا اگر موقع ملتا ہے، آپ اکیلے ہیں، کوئی دوسرا آپ کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، نہیں، کیوں؟ میں مسلمان ہوں، جیسے روزے میں کہتے ہیں میں روزے میں ہوں، میں نہیں برائی کر سکتا، اسی طرح میں یہ اب روزوں کے بعد میں مسلمان ہوں، میں کوئی ایسے غلط راستے پہ نہیں جا سکتا، میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، میں رشوت نہیں لے سکتا، میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، میں کسی کا حق نہیں مار سکتا، میں نے جو کام کرنا ہے ایمانداری اور دیانتداری سے کرنا ہے، بلکہ دوسرے کے لیے میں نے ایک، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، لیکن اس کی رحمتیں انسانوں کے ذریعے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہیں، اسی طرح جو میں نے ایک اللہ کا بندہ ہوں، اور میں نے اس طرح کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور لوگوں کے لیے میں باعث رحمت و برکت ہو جاؤں۔ تو یہ ایک بڑا ضروری فیکٹر ہے روزے کا، اور یہ ہم میں آنا چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے قرآن مجید ختم ہو جائے اس میں، لیکن کیسے؟ صرف ہم پڑھنے میں۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی کہتی تھی انگلی پھیرتے جاؤ، انگلی پھیرتے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، ثواب تو ملتا ہے، لیکن آیا اس کا ہمارے اخلاقیات پہ، ہماری جو مزاج پہ وہ اثر ہوگا کہ نہیں؟ وہ ادب کی وجہ سے ہوگا، لیکن جو اس کی تعلیمات ہیں اس کو ہم سمجھ کے عمل کریں گے تو بہت زیادہ ہم بہتر ہو جائیں گے۔ آج ہماری جو اخلاقی گراوٹ، ہماری جو معاشرے کی برائیاں، ہم مسلمان ہو کر بھی پیچھے ہیں، ہمارا معاشرہ دیکھیں، اب ہم مسلمان ہیں لیکن اب غیر مسلم معاشروں کو دیکھیں، جو یو کے، جاپان کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ زیادہ سچے بولنے والے وہ ہیں، دنیا میں نمبر ون لوگ وہ ہیں، ان کے بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں وہاں کے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو بہترین وہ مسلمان ہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو یہ ایک دیکھیں کہ یہ قرآن میں جو روزے ہیں ان کے یہ فضائل ہیں، بلکہ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہمیں ان روزوں میں ہمیں ٹھیک ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم اور مہربانیاں اور جنت اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہماری دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بننا چاہیے۔ وہ کب ہوگی؟ جب ہم اپنے اخلاق، اپنے عادات اور اپنے جو روابط ہیں، جو میل جول کو اسلام کے مطابق کریں گے۔ اور روزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور ہمیں اس پہ غور کرنا، عمل کرنا، اور اس کو آگے پروان چڑھانا چاہیے، ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف قائل کرنا چاہیے بھی، ہم روزوں کی وجہ سے ہم ایک نئے انسان بن کر ابھریں انشاءاللہ۔